اگر قریشی صاحب اپنے چیئرمین سے یہ کہیں کہ سر آپ یا تو آپ اگر رہے تو پھر پارٹی پوری ڈسمینٹل ہو جائے گی, بڑا کام خراب ہو جائے گا, آپ مہربانی کریں آپ تھوڑے 2 قدم پیچھے ہٹیں اور مجھے دیں یہ, آئی ڈو دی آنرز, تو یہ ایک مثبت کردار ہوگا ان کا آپ کے خیال میں؟ یہ دیکھیے, یہ پی ٹی آئی کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے, اس پہ تو میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو 2 چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. ایک 9 مئی جس کے لیے جو تمام ایویڈنس ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ زمان پارک سے اور عمران خان صاحب کی قیادت میں یہ ساری منصوبہ بندی ہوئی 9 مئی کے واقعات کی. اور دوسرا جو برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ جو تقریباً 60 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستان کو ملنا تھا, اسے عمران خان صاحب نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور ملک ریاض صاحب سے کچھ پلاٹ اور زیور لینے کی خاطر وہ رقم ان تک منتقل کر دی اور ایک فائدہ لیا. یہ اب ایک اتنا اسٹرانگ ایویڈنس کے ساتھ کیس ہے کہ جس میں شاید خان صاحب کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے, اس کا جواب دینا پڑے گا. پھر تیسری چیز میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ دوسروں کو جب چور ڈاکو کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے ڈیلی میل میں خبر چھپائی. شہباز شریف صاحب نے اگلے ہی ہفتے ڈیلی میل کو چیلنج کیا اور مقدمہ برطانیہ سے جیتا. 8 مہینے پہلے, اس سے بھی پہلے, یہ اگست 2022 میں فائنینشیل ٹائمز جو دنیا کا معتبر ترین اخبار ہے, اس نے خبر شائع کی کہ عمران خان صاحب نے چیریٹی کے پیسوں کو سیاست میں استعمال کیا, پارٹی کے لیے استعمال کیا. آج تک خان صاحب نے فائنینشیل ٹائمز کو لیگل نوٹس کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے کہ اگر وہ وہاں پر چیلنج کرتے ہیں تو برطانیہ کی عدالت سے ان کی اس کرپشن کے اوپر بدعنوانی پر مہر لگ جائے گی جو وہ لوگوں سے چندے لے کر اور اپنی سیاست میں ان چندوں کو استعمال کرتے رہے. فائنینشیل ٹائمز جیسا اخبار بغیر ثبوت کے خبر نہیں چھاپتا. سب جانتے ہیں کہ وہ معتبر ترین اخبار ہے دنیا کا. تو خان صاحب کیوں نہیں اس کو جا کے عدالت میں کھینچتے کہ تم نے میری شہرت کو نقصان پہنچایا ہے؟ خان صاحب مکمل خاموش ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ذرا معیشت پہ آتے ہیں. آج وہ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا, 5 گھنٹے طویل اجلاس ہوا وزیر اعظم کی صدارت میں. آپ نے بتایا کہ یہ توانائی کے منصوبوں کو بچانے کے لیے, یعنی توانائی کی جو لاگت آتی ہے $1 بلین کا فرق پڑے گا 1 سال میں تقریباً, اور مارکیٹس اور یہ جو دکانیں وغیرہ ہے رات 8 بجے بند ہوں. تو پہلے بتا دیں کہ آپ نے کہا یہ باقاعدہ صوبوں تک اس طرح نہیں بتایا گیا تھا پہلے, آج چونکہ سارے وزراء اعلیٰ بھی تھے ماں سوائے بلوچستان کے, تو ان تک کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے کوئی ریزسٹنس اس پہ کی ہے شو یا رضامندی ظاہر کی ہے؟ ایک, اور دوسرا سوال یہ کہ کب سے نافذ العمل ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ آج جو این ایس سی کا اجلاس ہے اس میں تقریباً 4 اہم چیزیں ہیں جو ہم نے وہاں پر پیش کی. ٹھیک ہے. پہلی چیز جو پیش کی وہ ایک 5E فریم ورک ہے جو پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے ایک فریم ورک ہے. ایکسپورٹس کا, ای پاکستان, آئی ٹی سے ریلیٹڈ, انوائرمنٹ جس میں واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی ہے, انرجی جس میں انرجی کی ہماری ایفیشنسی اور رینیوبل انرجی ہے, اور 5واں ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ اور امپاورمنٹ پرٹیکولرلی آف وومن اینڈ یوتھ. یہ 5 ایز کا ہم نے ایک فریم ورک دیا کہ کس طرح ان پر ہم چل کر پاکستان کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں. دوسرا جو بڑا اہم ہم نے اپروچ پیپر ایک پیش کیا وہ پاکستان آؤٹ لک 2035 ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس وقت پاکستان جہاں کھڑا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی ایسپریشن ہے کہ ہم نے ملک کو ترقی دینی ہے تو اس کا ایک راستہ ہے, وہ کوئی معجزے سے نہیں ہوگا. اس ترقی کو ہمیں تعمیر کرنا ہوگا, اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. اب پاکستان کے پاس 2 سینیریوز ہیں. ایک سینیریو ہے بزنس ایز یوزول, جس بے ڈھنگی چال پر ہم اس وقت چل رہے ہیں اگر اسی کے ساتھ ہم چلتے رہے تو 2035 تک ہماری غربت کی شرح 40% ہو جائے گی اور ہم تقریباً $570 ارب کی معیشت ہوں گے جو اس آبادی کے لیے ناکافی ہوگی جو ہم تیزی کے ساتھ پیدا کر رہے ہیں. دوسرا سینیریو ایک ایسپریشنل ہے, ایک ہائی گروتھ ٹریجیکٹری ہے جو ہماری ریچ میں ہے پرووائڈڈ کہ ہم اس کے لیے محنت کریں, اور وہ یہ ہے کہ 2035 تک ہم $1 ٹریلین اکانومی بن سکتے ہیں اور غربت ہماری 15% تک کم آ سکتی ہے. لیکن اگر ہم نے اس ایسپریشنل پاتھ پہ جانا ہے تو وی ہیو ٹو مینڈ آر ویز. دیکھیے ہم اس وقت پوری معیشت, وسیم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ 2018 میں ہمارے قرضوں کا بوجھ تقریباً 1700 ارب تھا. آج وہ قرضوں کا بوجھ 1700 ارب سے بڑھ کر 7500 ارب ہو چکا ہے. یہ ہماری ٹوٹل جو فیڈرل
ریونیو یا ریسیٹس ہوں گی وہ 6,900 ارب ہوں گی. آپ کے جو ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ کو حاصل ہوں گے وہ اتنے نہیں ہیں کہ آپ اپنے قرضے بھی پورے ادا کر سکیں. آپ کو قرضوں کے لیے بھی پیسہ لینا پڑے گا, دفاع کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا, ڈیولپمنٹ کے لیے بھی, تنخواہوں کے لیے بھی, پینشن کے لیے بھی. اس کنڈیشن میں کوئی قرضوں کے سود میں اتنا کچھ چلا جائے گا. اور اس پہ تو اب ہم بجٹ ٹرانسمیشن میں ذرا آپ سے بات اس پہ کریں گے تو ہم ذرا ڈیٹیل میں جا کے بھی کہ اس میں کن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, اور ہم کب سے سنتے ہیں کہ ریفارمز ہونے چاہیے, وہ تو ہو نہیں رہے. لیکن یہ ٹھیک ہے, یہ دو باتیں ہی ہو گئی, اور باقی کیا دو باتیں؟ جب ہم ان حالات میں ہیں, جب ہم ان حالات میں ہیں کہ پوری اکانومی ہماری قرضے پر ہے, ہم بادشاہوں کی طرح نہیں رہ سکتے کہ امریکہ, جاپان, آپ ساری دنیا پھرتے ہیں, برطانیہ, یورپ, کسی جگہ چلے جائیں, 6 نہیں تو حد جو ہے 7 بجے تمام کمرشل سینٹر بند ہو جاتے ہیں. ہم 12 بجے تک, 1 بجے تک بجلیاں جلا کے $1 ارب فالتو شام کو ضائع کرتے ہیں امپورٹڈ فیول کا, صرف اپنے. لیکن یہ ایفرٹ ریپیٹڈ نہیں, پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی, بہت مرتبہ ہوئی اور ناکام ہوئی ہے نا, بیک فائر کی. اسی لیے میں نے پوچھا کہ آج وزراء اعلیٰ نے آپ کو کیا کہا, اس پہ ایگری کیا یا منع کیا ہے؟ ابھی کل سے تاجروں کے اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے, احتجاج شروع ہو جائے گا کل سے. ہمیشہ تو یہ کابینہ میں جب منظوری دی تو یہی محسوس کیا کہ جب تک صوبائی حکومتیں اس کی پوسٹ پہ نہیں ہوں گی کامیاب نہیں ہو سکتے. لہٰذا آج NEC کو ہم نے یہ دیا اور NEC نے اس کی توثیق کی, اور کسی چیف منسٹر نے مخالفت نہیں کی. اب وہ اپنے اپنے صوبوں میں جا کے سٹیک ہولڈر سے بات کریں گے اور انہیں انشاءاللہ اس پہ قائل کریں گے. تو اس کو کب سے نافذ العمل کر رہے ہیں, ارادہ کیا ہے کب سے کرنے کا؟ جی ہمیں امید ہے کہ وہ نئے مالی سال سے اس کے لیے ضرور تیاری کریں گے اور جا کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں گے, تاجروں کو اعتماد میں لیں گے کہ ان کا فرض ہے کہ اگر جو عیاشی امریکہ, یورپ جیسے ملک نہیں کر رہے, ہمارے جیسا ملک کیسے افورڈ کر سکتا ہے کہ جب ہم ہر چیز ادھار کے اوپر چل رہے ہیں اور جبکہ تیل مزید مہنگا ہونے کا خطرہ بھی ہے. اور یہ آپ نے بجٹ کے حوالے سے بہت سارے نمبرز بتایا, PSD پہ بہت سارے نمبر بتایا, ہائر ایجوکیشن کمیشن, وہ ساری پریس کانفرنس دیکھی ہم نے. الیکشنز کے لیے بھی بجٹ میں رقم مختص ہوئی ہے, کتنی ہوئی ہے؟ ہم نے یہ جو آج جس بجٹ کا NEC نے منظوری دی ہے یہ پاکستان کا ترقیاتی بجٹ ہے, اور جو ہمارا کرنٹ بجٹ ہے اس کا اعلان 9 تاریخ کو ہوگا, جو اسحاق ڈار صاحب اسمبلی میں پیش کریں گے. اس کے اندر الیکشن کے لیے بھی پیسے مختص کیے جائیں گے فار شور. ٹھیک ہے. اور یہ سر آخر میں ٹورڈ یہ بتائیے, ابھی آپ کو کتنا امکان لگتا ہے اس بات کا کہ IMF کا موجودہ پروگرام مکمل ہوگا, نوی قسط ملے گی $1 بلین کی, یا آپ کو لگتا ہے فی الحال یہ معاملہ ختم, یا اب نیا پروگرام نیگوشیٹ ہوگا اگلے مالی سال میں؟ دیکھیے میں بہت پر امید اس لیے ہوں کہ حکومت پاکستان وہ تمام اقدامات اٹھا چکی ہے جو اسے IMF معاہدے کے تحت اٹھانے تھے. تو پھر کیا امر مانے؟ یہ تو کب سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر کہ سارا کچھ ہم نے کر لیا ہے, وزیر اعظم کے لیول پہ بات ہو گئی, پھر بھی نہیں مل رہے پیسے, کیوں؟ دیکھیے اب اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بارے میں مبصرین یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ معاہدہ کسی پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ نہیں کیا گیا. اینڈ آئی ہیٹ ٹو سے کہ اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم سب کام کر چکے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ IMF جلد اس کو اپنے بورڈ کے اندر لے جائے گا, سٹاف لیول ایگریمنٹ کرے گا اور بورڈ سے اس کی توثیق کرے گا. Why would IMF not give money to Pakistan because of any political consideration? یہ تو دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے تب بھی ہمارا جو IMF کے ساتھ پروگرام ہے وہ سسپینڈ ہو گیا تھا, چونکہ اس وقت امریکہ نے ہم پہ پابندیاں لگا دی تھی. حالانکہ ان پابندیوں کا IMF کے معاہدے کے سسپینشن سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا. وی ور رائٹ آن ٹریک. تو یہ جو گلوبل پالیٹکس ہے یہ چلتی رہتی ہے, لیکن تب تو ایک ایسا کام تھا نا جو کہ ہمارے مفاد, یعنی ہمارا معاملہ الگ ہے, ہمارا موقف الگ ہے, لیکن اس پر ایک کنسنسس ہے کہ جناب یہ کام نہیں ہونا چاہیے, ہمارا ظاہر موقف الگ. ابھی ایسا کیا کر دیا آپ لوگوں نے پچھلے 1 سال میں کہ عالمی برادری اس کے پیچھے امریکہ اور وہ IMF پیسے نہ دے سکتے, ایسا کیا کر دیا؟ دیکھیے یہ تو شاید اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام کنڈیشنالٹی جو پچھلی حکومت نے طے کی تھیں بہت ہارش تھیں, ہم نے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کے کاسٹ پہ بھی انہیں پورا کر دیا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ میٹر جو ہے فائنلائز ہونا چاہیے اور ایگریمنٹ جو ہے تھرو ہونا چاہیے.